لوٹ مار کی جو داستانیں سامنے آتی ہیں وہ چکرا دینے والی، حیران اور پریشان کر دیتی ہے۔ حال ہی میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ ایسی خبر ہے کہ جس سے نہ صرف حیران کیا بلکہ پریشان بھی کر دیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ خبر یہ نہیں بتا رہی کہ سندھ کے کتنے سرکاری افسران نے کرپشن کی، بلکہ وہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ کرپشن کرنے والے پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد انہوں نے جتنی رقم کی کرپشن کی تھی اس میں سے کچھ رقم، جی ہاں کچھ رقم واپس کر کے یعنی پلی بارگین کی اور پھر چھوٹ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹنے کے بعد سندھ کے وہ سرکاری افسران دوبارہ اپنی نوکریوں پر بحال ہو گئے۔ یعنی جس نوکری پر رہتے ہوئے انہوں نے کرپشن کی تھی، پھر جس کرپشن کا اعتراف کیا تھا، ان افسران کو کرپشن کی رقم میں سے کچھ رقم واپس کرنے کے بعد پھر وہیں تعینات کر دیا گیا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے گا ناظرین کہ پلی بارگین کرنے والے سندھ حکومت افسران کی تعداد کتنی ہے، کتنی ہوگی؟ 5، 10، 15، 20، 50 سوچ رہے ہوں گے آپ؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، پورے 500 افسران ہیں، جن میں سے 93 سول سرونٹس ہیں، یعنی ان کا تعلق سندھ کی بیوروکریسی سے ہے۔ یہ فہرست سندھ حکومت نے جاری کی ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی ہے۔ اس فہرست میں گریڈ 20 کے افسر بھی شامل ہیں اور نچلے گریڈ کے اہلکار بھی۔ روزنامہ دی نیوز کے مطابق اس فہرست میں سیکرٹری فنانس سید حسن نقوی شامل ہیں، جو محکمہ تعلیم کے سربراہ بھی تھے۔ انہوں نے نیب سے 1,20,00,000 روپے کی پلی بارگن کی۔ اس فہرست میں گریڈ 20 کے افسر سہیل بچانی شامل ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے گریڈ 19 کے افسر سردار علی شاہ اور ظہور احمد میمن بھی شامل ہیں، وہ بھی پلی بارگین کر چکے ہیں۔ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیکرٹری شاہ نواز خان نے پلی بارگین کی۔ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا تھا کہ کرپشن کا اعتراف کر کے رقم واپس کرنے والوں کو عہدوں پر کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب بھی کہہ چکے ہیں، کسی کو سزا کے بعد یا پلی بارگین کے بعد تعینات کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے۔ جو شخص سزا یافتہ ہو یا جس نے پلی بارگین کی ہو، اس کو آپ جو ہیں کسی پوزیشن پر پوسٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کسی شخص کو سزا کے بعد یا پلی بارگین کے بعد پوسٹ کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، کوئی پلی بارگین کیا ہوا شخص کسی جگہ پر پوسٹڈ اس وقت نہیں ہے۔ لیکن سندھ میں سرکاری سطح پر کرپشن اور پھر اس کی پردہ پوشی کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں ہے۔ گزشتہ سال نیب سکھر نے اندرون سندھ گندم کے گوداموں پر چھاپا مارا تو انکشاف ہوا کہ گندم کی 30 لاکھ بوریاں غائب ہیں۔ پھر تحقیقات شروع ہوئیں، سندھ حکومت کے 79 افسران کو معطل کیا گیا، 179 کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ پھر نیب نے گندم چوری کرنے والے سرکاری افسران کو پکڑا تو انہوں نے بھی پلی بارگین کر لی۔ ناظرین، دسمبر کے پہلے ہفتے ڈی سی ایسٹ کراچی کے دفتر میں ریکارڈ روم میں آگ لگی۔ وہ آگ لگنے سے ڈومیسائل اور رہائشی سرٹیفکیٹس کا ریکارڈ جل گیا۔ وہ ریکارڈ جل گیا جس کی جانچ پڑتال کی عدالت کی جانب سے احکامات آ چکے تھے۔ صوبے کے سارے کاغذات دفتروں میں جو ہیں سب کو آگ لگائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں جو لگی آگ ہے، ہم اس خاک کی بھی تحقیقات کریں گے۔ 22 اکتوبر کو سما نیوز نے خبر دی کہ ورلڈ بینک کی جانب سے سندھ حکومت کو 150 ارب روپے دیے گئے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ سندھ کی خواتین جن کے بچے مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما نہیں ہو پاتی ہے۔ ناظرین، خواتین جب ماں بننے لگی تو انہیں مچھلیاں کھلائی جائیں تاکہ بچے غذائیت کی کمی کا شکار نہ ہو۔ خبر کے مطابق سندھ حکومت نے عالمی بینک کی جانب سے رقم وصول تو کر لی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ 1.5 ارب کی مچھلیاں کون سی ماؤں نے کھائیں۔ 22 اضلاع میں مچھلی کے 1208 فارم بنائے جاتے تھے، لیکن کام صرف چند اضلاع میں کیا گیا، وہ بھی برائے نام۔ ناظرین، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ بھی صوبہ سندھ کی افسوسناک صورتحال سے پردہ اٹھا چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں مالی سال 2016-17 میں 272 ارب کی کرپشن کی گئی۔ مالی سال 17-18 میں 292 ارب تک کرپشن پہنچ چکی تھی۔